سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ حال ہی میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ صوبی جلسے میں حکمت عملی یا اگر ہم فائنل کال کہیں تو اس کا اعلان کریں گے، لیکن اب وہ کال جو ہے یا اس فائنل کال کا کل جو ہے وہ اعلان سامنے نہیں آیا، اور اب کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب جو ہیں 1 ماہ کے اندر وہ فائنل کال کا اعلان کریں گے۔ تو کیا پی ٹی آئی کی کوئی اسٹریٹجی میں تبدیلی آئی ہے؟ کیا سر ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کل جو ہمارا یہاں جلسہ ہوا ہے اس وادی میں، تو وزیر اعلیٰ علی امین خان نے اس بات کا ذکر کیا کہ فائنل کال اب جب عمران خان دیں گے تو پورے ملک میں تحریک انصاف کو پوری قوم نکلے گی۔ اب اس سلسلے میں جو انہوں نے بتایا ہے وہ یہی ہے کہ خان صاحب کی کال کا انتظار ہے جب وہ دیتے ہیں۔ بہرحال کل ایک بڑا جلسہ ہوا ہے، اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ لوگ انتظار کر رہے تھے کسی لائے عمل کی، لیکن میرے خیال میں جو وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ فائنل لائے عمل یا کال عمران خان صاحب کا اختیار ہے، اور اس لیے انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ آخری کال یا فائنل کال یا بڑی کال بڑے احتجاج کی عمران خان صاحب دیں گے۔ ٹھیک، لیکن علی محمد خان صاحب یہ فائنل کال آپ کے نزدیک کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی ہوم ورک تو سر کیا ہوگا کہ فائنل کال ہوگی تو کیا ہوگی؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست میں آپ جدوجہد جو جاری رکھتے ہیں، ایک بہت بڑی کال ہو سکتی ہے، فائنل کال کے بعد بھی ظاہر سیاست تو پھر بھی چلے گی، اور اگر اس میں ہمارے اہداف خدا نخواستہ پورے نہیں ہوتے تو اس کے بعد ہم نے گھر تو نہیں بیٹھ جانا، ہم نے اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے۔ تو یہ جو فائنل کال کی بات ہو رہی ہے، یہ ایک بہت بڑے ملک گیر احتجاج کی کال، اس کو آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ ایک ملک گیر احتجاج، آپ اس کو لانگ مارچ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن لانگ مارچ ہوگا تب جب خان صاحب اس کا اسپیسیفکلی بتائیں گے، تو اس کو آپ اس طرح سے لانگ مارچ کے پیرائے میں نہیں لے سکتے۔ پورے ملک میں ملک گیر احتجاج کی بڑی کال جو ہے وہ عمران خان صاحب دیں گے، اور یہ اختیار ان کا ہے، تو اس کا انتظار ہوگا اب۔ ٹھیک ہے، لیکن علی محمد خان صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اسمبلیوں سے استعفے کا آپشن بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو پھر استثنائی حکومت کو بالکل واک اوور دینے والی بات ہے، کیونکہ ان کا تو اس میں فائدہ ہے کہ اگر ان کے سامنے کچھ ایک ریزسٹنس ہے پارلیمنٹ میں تو وہ بھی نہ رہے۔ تو میرا نہیں خیال کوئی استعفیٰ کا آپشن ہے، میرا مشورہ تو ہمیشہ اس کے خلاف ہوگا، کیونکہ پہلے بھی استعفے وغیرہ دے کے تو تحریک انصاف کو نقصان ہی ہوا۔ لیکن علی محمد خان صاحب آپ نے دیکھا ہوگا سر کہ ایک تاثر ہے پی ٹی آئی کے اندر بھی، بعض رہنماؤں سے جب ہماری گفتگو ہوتی ہے تو وہ یا کارکنان سے، تو وہ یہ ضرور ایک تاثر دیتے ہیں کہ علی محمد گنڈا پر صاحب جو ہیں وہ ہمیں آگے کر کے پھر وہ خود وہاں پر نہیں پہنچتے، یا جیسے کل صوبی جلسے میں فائنل کال کا ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پی ٹی آئی کے اندر کوئی ایسی رائے ضرور ہے جو کہ گنڈا پر صاحب پر اعتماد نہیں، یا ان کی حکمت عملی سے اتفاق نہیں، یا پھر جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے شاید کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات آپ کے علم میں ہے سر؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک فطری بات ہے کہ لیڈر جب باہر نہیں آئے گا تو ظاہر کارکنان نے مایوسی کا اظہار تو کرنا ہے، لیکن اس کا سارا ملبہ آپ علی امین خان پہ تو نہیں جا سکتے۔ پارٹی کی مرکزی لیڈرشپ بھی موجود ہے، ہم سب اس میں ہیں، چیئرمین ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں، پہلے جو جنرل سیکرٹری تھے اپوزیشن لیڈر مریم صاحب ہیں، یا چیئرمین بیرسٹر گور ہیں، یا اظہر صاحب ہیں، سلمان راج صاحب ہیں، پھر اس میں اسپیکر اسد فیصل صاحب ہیں، پھر ہم سارے وہاں پہ موجود ہیں، تو سب نے اس کو ایکولی شیئر کرنا ہے اس برڈن کو۔ یہ کہنا کہ صرف علی امین ہی ریسپانسبل ہے احتجاج کی، تو لیڈر صرف علی امین خان کا تو نہیں ہے، ہم سب کا لیڈر ہے، قوم کا لیڈر ہے، تو سب نے اپنی اپنی کوشش کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ علی امین نے اپنے حصے سے زیادہ بوجھ اٹھایا ہے، 2-3-4 دفعہ وہ گئے ہیں اور انہوں نے بڑی مشکلات عبور کر کے اسلام آباد میں پہنچے تھے، کیونکہ آسان کام نہیں تھا، پوری رات شیلنگ کھانا، ربر بلٹس اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی زیادتی ہے کہ آپ حد سے زیادہ ان کو کرٹیسائز کریں۔ ٹھیک ہے، ان کی پالیسیز پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں وہ کرنا چاہیے تھا، لیکن کمٹمنٹ تو ان کی میں سمجھتا ہوں لیڈر کے ساتھ کسی قسم کی شک و شبے سے بالا تر ہے۔ باقی سب کو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، جب سب کو کچھ تب ہوں گے جب خان صاحب باہر نکلیں گے، تب تک یہ جدوجہد کرنا ہے، اور اس طرح کی
اس طرح کی تنقید کا بھی ہم نے فراخ دلی سے اس کا سامنا کرنا ہے. نہیں لیکن علی محمد خان صاحب یہ تاثر کس حد تک درست ہے؟ آپ فواد چودھری صاحب چلیں وہ تو آپ کی پارٹی میں نہیں ہیں، لیکن لطیف کھوسہ صاحب کی اگر گفتگو سنیں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ تحریک تب تک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی جب تک بشرا صاحبہ یا علیمہ صاحبہ تحریک نہیں سنبھالتی یا لیڈ نہیں کرتی. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی قیادت جو ہے وہ ان کے حوالے کر دینی چاہیے؟ نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تحریک انصاف مولوی جماعت نہیں ہے، یہ عام لوگوں کی جماعت ہے. جس میں جو بھی شخص آئے گا وہ اس پروسیس سے ہو کے آئے گا. پھر تو تحریک انصاف میں پیپل پارٹی یا نیو لیگ میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. اور نہ ان لوگوں کے جو آپ نے نام لیے ہیں فیملی ممبرس کے، ان کے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے. تحریک انصاف پچھلے 27 سال سے اسی فلسفے کو لے کے چلی ہے کہ مڈل کلاس سے آپ نے درمیانی طبقے سے آپ نے لیڈرشپ نکال کے لانی ہے، اور لیڈرشپ نکل کے آئی ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک حد تک آپ احتجاج کر سکتے ہیں، اور لوگوں نے کیا ہے. جس طرح کی فسائیت کا سامنا ہے خاص کر پنجاب میں، اس کو بھی دیکھیے کہ کیا نہیں ہوا. لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، غائب کیا گیا ہے، مارا گیا ہے، گھر توڑے گئے ہیں، خواتین کو زد و کوب کیا گیا ہے، بےزتیاں کی گئی ہیں. تو یہ بہت بے انتہا قربانیاں لوگوں نے دی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لیڈرشپ کی گھر میں بیٹھی ہے کچھ نہیں ہو رہا. میں تو پنجاب کی ہماری لیڈرشپ کو بالخصوص قرارداد تحسین پیش کروں گا کہ اتنے مشکل حالات میں بھی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ لوگوں کو چھوڑ کے باقی سارے مضبوط